بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دے، مجھے شدید ضرورت ہے۔ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک ایسی ضرورت مند خاتون کے جس کی بیٹی کا علاج شہد سے ممکن تھا۔ اس نے ایک شخص سے یہ سوال کیا تو اس شخص نے جواب دیا، افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے۔ ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند خاتون نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آئی تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا۔ وہ عورت فوراً اٹھی اور اس قافلے کے نزدیک پہنچ گئی۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ تو قافلے کے امیر نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس عورت کو دے دے۔ غلام نے سن کر کہا، آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا جائے تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر قافلے کے امیر نے فرمایا، تب پھر دونوں مٹکے انہیں دے دے۔ یہ سن کر غلام گھبرایا اور بولا، آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گی؟ اس پر آقا نے کہا، تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند خاتون ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلی گئی۔ وہ حیران بھی تھی اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی یہ شخص کس قدر سخی ہے۔ میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے۔ مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نے کہا کہ اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا، تو پھر میں نے کہا کہ دوسرا مٹکا بھی اسے دے دو، تو تم نے پھر کہا کہ وہ ان کو کیسے اٹھا سکے گی۔ لیکن پھر جب میں نے کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم فوراً دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا، آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کو کہا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گی تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور اچھا ہو جاتا۔ جواب میں غلام نے کہا، آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے
سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کی غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو ویرد آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے تو آپ کا دوسرا لقب غنی ہے اور آپ کا شمار مکہ کے ایماندار ممتاز اور سخی تاجروں میں ہوتا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ مال سامان کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے تو یہ آیت نازل ہوئی، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ ہرگز نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق کا درخت تھا جو اس کے انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا، اس لیے اس کا پھل اس انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق سے جس کا نفاق ابھی ظاہر نہ تھا فرمایا تم وہ درخت انصاری کو بیچ دو، اس کے عوض تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ اس منافق نے انکار کر دیا۔ جب اس بات کی خبر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پورا باغ دے کر اس کے عوض منافق سے وہ درخت لے لیا اور انصاری کو دے دیا۔ اس پر آپ کی شان میں اور اس منافق کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی، بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے اور انہوں نے گفتگو کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ جب وہ چلے گئے تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں
جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو گائیڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ والسلام۔